Section number 14, ayat number 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا جو دین ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں. They are baseless. They are on nothing. They follow no religion. اور عیسائیوں نے کہا same is the case with Jews. انہوں نے جو دین اپنا رکھا ہے اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں. They are baseless. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں. ان دونوں کے پاس کتاب ہے. یہودیوں کے پاس تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل. تورات میں حضرت عیسیٰ کی باتیں موجود ہیں کہ ایک ایسا نبی جو بالکل معجزہ ہوگا سر تا پا، لیکن یہودی اسے تسلیم نہیں کرتے. اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ انہیں تعلیمات دے گئے اس کے اندر وہی شریعت ہے جو حضرت موسیٰ کو پہلے تورات میں دی گئی. عیسائی اسے نہیں تسلیم کرتے. وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے اور وہ حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کرتے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اور دونوں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب. آج بھی آپ دیکھیں جسے آپ بائبل کہتے ہیں اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، اس میں نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے؟ تورات. عیسائی نہیں مانتے. اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے، اسے یہودی نہیں مانتے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. كَذَلِكَ قَالَ. اسی طرح کہہ دیا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. مثل قولہم. انہی کے جیسی بات کہہ دی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں اللہ رب العزت ریفرنس دے رہے ہیں مکہ کے مشرکین کا. اللہ کے رسول مدینہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب. اب وہاں یہودیوں سے بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا، ان کا طرز عمل سامنے رکھا جا رہا ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی دین نہیں ہے، ہمیں خام خواہ فضول. اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بیکار چیزیں ہیں جو لے کر پھر رہے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں مکہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے، ہمیں بس فضول اپنی ان کی باتیں. کذالک قال الذین لا یعلمون. جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی. مثل قولہم. انہی کے بات کی جیسے. فاللہ یحکم بینہم. تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون. ان تمام چیزوں میں جن میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ومن اظلم. کون بڑا ظالم ہوگا اس سے؟ ممن منع مساجد اللہ. جو روکتا ہے اللہ کی مساجد سے. کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے کہ جو روکتا ہے اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے. ان یذکر فیہا. کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. فی اسمہ. کہ اللہ کے نام کا اس میں ذکر کیا جائے. کون منع کر رہا ہے بھائی؟ یہاں آپ نہ ذہن میں رکھیں اس بات کو. اللہ رب العزت اب اس رکوع سے مشرکین مکہ کے ریفرنسز شروع ہو گئے اسی رکوع سے. جی آیت نمبر 114. رکوع کون سا ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا 14واں رکوع ہے. اور میں نے آپ کو آغاز میں سورۃ بقرہ کی جب میں ورچوز آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اس کا آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اس میں کتنے رکوع ہیں اور اس کی مزید میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک آرڈر رکھا کہ پہلے والے کچھ رکوع کن مضامین سے متعلق ہیں اور پھر اس کے آگے والے 10 رکوع وہ کن مضامین سے متعلق ہیں. باتیں ذہن میں ہیں؟ ہاں یہ بنی اسرائیل کے. اور وہ رکوع کا آغاز ہوا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا. ٹھیک ہے جناب. وہاں سے لے کے
چھٹے رکوع سے، اور اب آگے 16واں رکوع آئے گا۔ اب یہ آخر میں آ گئے ہیں ہم، بنی اسرائیل کا ذکر تقریباً اینڈ کی طرف آ گیا۔ اب مکہ کے جو مشرکین تھے، لوگ تھے، ان کے بھی ریفرنسز آنے لگ گئے۔ مشرکین مکہ نے روک دیا محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں آنے سے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے مدینہ، تو پھر مکہ جا کے عمرہ جو اللہ کے رسول نے کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، کتنے عرصے بعد کیا؟ نہیں یاد۔ دیکھیے، آپ جب ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، آپ کو مکہ سے محبت تو تھی، لیکن اب وہاں کیفیت کیا ہے؟ لڑائی کی۔ وہاں آپ جا نہیں سکتے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ نہیں سکتے، اس کا طواف کر نہیں سکتے۔ آپ کو پھر خواب آیا 6 ہجری کو، کہ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کا نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، صبح صحابہ سے کہا بھائی تیاری کرو، میں نے دیکھا ہے خواب، ہم تو وہاں طواف کر رہے ہیں۔ اب خواب تو سچا تھا، لیکن اس کی تعبیر تھی 1 سال بعد یہ خواب ہوگا۔ 1 سال اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلا، آپ سمجھے کہ ابھی ہونا ہے، خواب آیا ہے ابھی مکمل، لیکن نہیں، اللہ کے ہاں اس نے کب ہونا تھا؟ 1 سال بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، صحابہ کو تیار کیا، لے کر چلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے آگے پیغام بھجوایا۔ حضرت عمر سے کہا جاؤ، انہوں نے کہا حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، وہ کاروباری بندہ ہے، لڑائی ہو جائے گی، میں گیا وہاں تو معاملہ نہیں چل پائے۔ آپ نے ان کی بات کو پسند کیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا، تو وہاں خبر آ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے بیعت رضوان لی، ایک درخت کا تذکرہ آئے گا آگے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں ایک صلح ہوئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مرنے مارنے کی بیعت کر لی ہے، تو قریش آ گئے صلح کرنے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، تو آپ طے کر لیں معاملہ۔ تو انہوں نے جو معاملہ طے کیا اس میں کیا کہا کہ اگلے سال آپ عمرہ کر سکیں گے۔ تو آپ نے کیا عمرہ 7 ہجری میں۔ کب کیا؟ 7 سال بعد۔ تو یہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو روکیں اللہ کے گھر سے، اس بات سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابھا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس میں تخریب کی۔ ایک ہوتی ہے تخریب ظاہری، مسجد گرا دیں، آپ نے تخریب کر دی، مسجد کو گرا دیا، لیکن ایک ہوتی ہے تخریب مانوی، کہ آپ اس میں توحید کا جو ہے ذکر نہ ہونے دیں، اللہ کا ذکر اس میں نہ ہونے دیں، شرک اور بت پرستی اور اس قسم کی چیزوں کو فروغ دیں۔ بالکل۔ تو وصحافی جی ہاں جی، وہ آنے کے بعد خانہ کعبہ، ہاں مکہ سے جب آ گئے ہجرت کر کے، تو اس کے 7 سال بعد کیا۔ جب مکہ میں رہے پہلے 12-13 سال تو آپ طواف کرتے رہے، وہ تو مکہ میں جھگڑے ہوتے رہے، لیکن آپ تو طواف کرتے رہے، وہیں خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ کسی نے کندھے پہ لا کے کچھ ڈال دیا، اوجری ڈال دیا، ایک مشہور واقعہ ہے، اور اس طرح کے معاملات آوازیں کستے تھے اللہ کے رسول پر، لیکن آپ تو طواف کرتے تھے وہیں اسی خانہ کعبہ میں جہاں بت پڑے ہوئے تھے۔ اب میں اس کے بارے میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، وہ تو گھر تھا ان کا، پہلے 13 سالوں میں تو گھر تھا، وہ کتنے طواف کیے، کتنے، کون کاؤنٹ کرے گا؟ تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں، شریعت تو فرض ہوئی ہے آپ کے پاس بدری دور میں۔ مکہ کا جو دور تھا اس میں تو آپ کے اوپر نماز بھی فرض نہیں تھی، نماز فرض ہوئی ہے جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے، اور یہ مکہ کا آخری دور چل رہا ہے، باقی سارے تو بعد میں فرض ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تمام اللہ کے رسول، صحابہ کرام۔ تو بہرحال کہ وہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکیں اللہ کے گھروں سے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس بات سے روکیں اور کوشش کریں اس میں خرابی۔ اچھا، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ آپ سنیں، اس میں یہ لفظ آیا ہے خراب، اور کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوشک ان یأتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اب گنتے جائیں چیزیں، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ،
نہیں باقی رہے گا اسلام میں سے مگر اس کا صرف نام۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے رسم کے، یہ رسم الخط لکھے ہوئے لفظ رہ جائیں گے۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد آباد ہوں گے، وہی خراب من الہدی، اور ہدایت سے کیا ہوں گے؟ خالی، خراب من الہدی۔ اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، وعلماؤہم، اور ان کے علماء شر الناس تحت ادیم السماء، لوگوں میں سے بدترین ہوں گے آسمان کی چھت کے نیچے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، ان کا مزاج ہی فتنہ پرور، فتنہ انگیزیاں کرنا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں علماء کی کثرت اس کیفیت سے دوچار ہے، اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اولئک ما کان لہم لن يدخلوها ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ، ان کے لیے تو لائق نہیں کہ یہ داخل ہوں اس مسجد حرام میں مگر خائف ہو کر، ڈر کر، خوف کی حالت میں۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ڈسگریس۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایک اور آیت آ رہی ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ جب 15 رکوع گزر جائیں گے تو 15 کے بعد جو اگلے 4 رکوع ہیں ان میں تحویل قبلہ اصل مضمون، قبلہ کی تبدیلی اصل مضمون۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کم و بیش 16 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پھر اللہ نے قبلہ تبدیل کیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اگلے 4 رکوعوں کا اہم ترین موضوع تحویل قبلہ ہے۔ اب ہاں جی، اب اس کی جو ہے ریفرنس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک آیت آ گئی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی آپ اپنا چہرہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ اب ہم جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرف، تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ادھر ہے، اللہ مغرب میں، اللہ تو سمت سے آزاد ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آگے اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کوئی جگہ، یہ ٹائم اینڈ سپیس، اللہ تو ان سے ماورا ہے، اللہ تو ان کی قید میں نہیں ہے بند، زمان اور مکان کی حدود و قیود میں ذات باری تعالیٰ تو نہیں۔ ان اللہ واسع، اللہ وسیع ہے، کشادہ ہے، علیم اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ بلکہ اس کے ساتھ وہ بھی جوڑ لینا، یہاں صرف مکہ والے نہیں کہتے تھے، یہ عیسائی اور یہودی بھی کہتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کل ہی بات کی تھی کہ عزیر علیہ السلام یہ بابل سے پوری قوم بنی اسرائیل کو چھڑا کر واپس لے گئے تھے، دوبارہ یروشلم آباد کیا تھا، تو وہ یہودیوں کا ایک طبقہ حضرت عزیر کو مسیحا سمجھتا تھا، تو وہ انہیں ابن اللہ کہتے تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اولاد اختیار کرے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، ہر شے مخلوق ہے، مملوک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کل لہ قانتون، ہر شے اسی کے سامنے فرما بردار ہے، سر کو جھکائے ہوئے۔
بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، بڑے سے بڑے یہ ہیونلی باڈیز، سٹارز، گیلیکسیز، یہ سب اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے فرما بردار۔ بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بدیع کہتے ہیں بنانا بغیر کسی شے کے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایک شے بنا لیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا، کوئی شے نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے بنا لیا، یہ ہے بدیع۔ دیکھیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، قرآن اسلام کا فلسفہ، اسلام کی حکمت، اس پر اگر چھوٹی کی کتابوں میں اگر آپ شمار کریں تو شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ وہ نمایاں کتابوں میں سے۔ تو اس کتاب کا جو پہلا باب ہے شاہ ولی اللہ نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے ابداع، تخلیق اور تدبیر، یہ تین افعال ہیں اللہ کے۔ ابداع کسی چیز کو بنانا بغیر کسی چیز کے، اور تخلیق کسی چیز سے دوسری چیز کا بنانا۔ اللہ نے انسان کس سے بنایا؟ گارے سے، یہ تخلیق ہے۔ اللہ نے جنات کس چیز سے بنائے؟ آگ سے، یہ تخلیق ہے۔ فرشتے کس چیز سے بنائے؟ نور سے، یہ تخلیق ہے۔ لیکن یہ ساری کائنات بنی کن فیکون، کوئی پہلے میٹر موجود نہیں تھا، کوئی مادہ موجود نہیں تھا۔ بڑھئی میز بناتا ہے تو لکڑی ہوتی ہے پہلے، پھر بناتا ہے، چیزیں موجود ہوتی ہیں، کیل وغیرہ سارے اشیاء تھیں، اس سے کچھ بنا لیا، یہ ہے تخلیق۔ ایک ہے ابداع، نئے سرے سے کچھ بنانا بغیر کسی شے کے، عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لانا، بس اسی سے لفظ نکلا ہے بدعت۔ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا دین میں کوئی تصور نہ ہو، نئی چیز داخل کر دی، ایسی کچھ تھا ہی نہیں، آپ نے ایک نئی چیز لائی، وہ بدعت ہے بھائی۔ بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس نے صرف کیا کہنا ہوتا ہے؟ کلمہ کن فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے بات۔ وقال الذین لا يعلمون، اور یہ پھر مشرکین مکہ کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں جو لوگ جانتے نہیں۔ قال الذین، ان لوگوں کا کہنا ہے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، او تاتینا آیا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس، نشانیاں کیوں نہیں لاتے؟ جیسی حضرت عیسیٰ لائے تھے، جیسے موسیٰ لائے تھے، تم کیوں نہیں ویسے نشانیاں لے کر آتے؟ لے آؤ، ہم مان لیں گے۔ بڑا مطالبہ تھا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، مثل قولہم، انہی کی بات کی مثل، تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کی جو خواہشات ہیں یہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، ان کے دل بھی وہی مانگ رہے ہیں جو پہلے والے لوگوں کے دل مانگا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کی مینٹالٹی ایک ہی ہے۔ قد بینا الآیات، ہم نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہے۔ جو یقین کرنا ہی نہیں چاہتے انہیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ہاں، جن کے دل میں مادہ ہو طلب خیر کا، تو ان کے لیے ہم نے آیات کو واضح کر دی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ یہ ہے آپ کا اصل کام، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ آپ کا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارتیں دیں، اور جو دوسری طرح کے ہیں ان کو خبردار کریں انجام سے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ پریشان نہ ہوں ان لوگوں کے بارے میں۔ دیکھیے آپ کے ذمے حق واضح کرنا ہے بس۔ بھائی دیکھیے، ایک انسان اپنے اوپر مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری ڈال لے کہ مجھے جن جن چیزوں کا مجھ سے سوال کیا جانا ہے، جس جس کیپیسٹی کا مجھ سے سوال ہونا ہے، جن جن چیزوں میں میرے اوپر مسئولیت ہے، میں ان سے بڑھ کر ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لاد لوں گا تو فتنہ ہے، تو ہوگا نہیں۔
بھائی جتنا آپ کے ذمہ ہے اتنا کریں، خام خواہ میں بوجھ نہ اپنے کاندھوں پہ لا دیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھر جہنم میں کیوں گئے، ہم نے آپ کو رسول بنا کے یہ ادھر کیوں ہیں، نہیں، ایسی باتیں آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی۔ کوئی یہ اپنا شخص کا خود کا فیصلہ ہوگا، جنت میں جانا چاہے تو اس کے لیے محنت کرے، جہنم کی طرف جانا چاہے تو اس کی مرضی، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ عیسائی۔ اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی، جب مکہ میں تھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مان لیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں۔ اب آپ کو تو یقین تھا میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کو کوئی شک تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کو کوئی شک تھا جنت جہنم کا؟ نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو اپنے سچا ہونے کا ایسے ہی یقین تھا جیسے سورج نکل آئے ہمیں یقین ہوتا ہے سورج نکلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو تو اسی طرح یقین تھا میں اللہ کا رسول۔ اب کچھ دیوانے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہوں کہ نہیں نہیں کوئی سورج نہیں نکلا، دوپہر کا وقت ہے، چٹی روشنی پڑ رہی ہے، وہ کہیں نہیں 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 کوئی ہے ہی نہیں، کہاں ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول، وہ مان نہیں رہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم آگ کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ نہ گرو اس میں، نہ پڑو اس کے اندر۔ آپ چاہتے تھے یہ بچ جائیں، اب پھر جب یہاں آ گئے مدینہ میں تو آپ کی خواہش تھی کہ یہ یہود کے جو علماء ہیں یہ بات مان لیں، انہیں تو پتہ ہے ہر چیز کا، انہیں تو سمجھ آ رہی ہے چیز۔ ہاں تو آپ یہ کیوں نہیں، اس آپ کی خواہش تھی، آپ کی امید تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے، آپ نہ اس طرح کی امیدیں باندھیں ان سے، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، نہ یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، وہاں راضی ہوں گے جب آپ انہی کے طریقے پہ چلنا شروع کر۔ تو آپ امیدیں نہ لگائیں ان سے، ظاہر ہے انسان امیدیں لگا بیٹھتا ہے، پھر جب وہ ٹوٹتی ہیں تو دل دکھتا ہے۔ یہ سائیکالوجی بتاتی ہے آپ ایکسپیکٹیشن سر، the less we expect the happier we are۔ ہاں اقبال نے کیسے کہا بندہ مومن کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مقاصد اعلیٰ رکھیے لیکن امیدیں بہت کم سے کم، امید نہ لگائیے کسی سے، آپ ہرٹ نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو بس یقیناً وہ اللہ ہی کی ہے جو ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہاں لفظ ایڈ کر لیں بفرض محال، بفرض فرض کر لیں کہ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ علم آ چکا آپ کے پاس، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، نہ کوئی ولی نہ کوئی مدد، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، حق کی تلوار بڑی عیاں ہے۔ یہاں ہمیں ٹھہر کے ہم مسلمانوں کو اپنا طرز عمل دیکھنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت یہ آپ جانتے ہیں ریڈنگ اور ریسیٹیشن کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، ریڈ کرنا، ریسائٹ کرنا، ہم کہتے ہیں یہ تلاوت کر، لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ لیں۔ تلا یتلو تلاوتن، اس کا لغت میں مطلب ہوتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو تلاوتن، کسی شے کے پیچھے چلنا۔ اس کی دلیل میں آپ کو وہ قرآن کی آیت بتلاتا ہوں۔ آخری صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ الشمس، چھوٹی صورتوں میں، اس کی آیت یوں شروع ہوتی ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ سورج جاتا ہے تو چاند آتا، تلاہا، تلا یتلو تلاوتن، کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا۔
کسی شاعر کے اشعار ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے، اس میں وہ اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے وہ لفظ بولے گئے۔ تو اصل تلاوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جو احکامات آ گئے ان پہ عمل کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان احکامات کو فالو کرو۔ یہ ہے تلاوت قرآن۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بھی، اور جو شخص انکار کرے گا اس کتاب کا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑنے والے۔ یا بنی اسرائیل 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل 15واں رکوع آ گیا، پورے 10 رکوع۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ میتھ نہیں پڑھتے، ویلیوز بریکٹس نہیں ڈال دیتے آپ، ادھر سے بریکٹ ادھر سے بریکٹ، تو باہر جو کچھ بھی ہے وہ اندر ساری چیزوں سے ضرب کھا رہا ہوتا ہے۔ تو بریکٹ وہاں سے شروع ہوئی تھی، ادھر بریکٹ ختم ہو رہی ہے، اور بڑی دلچسپ چیز ہے، بریکٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بریکٹ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ادھر بھی، ہاں لیکن تھوڑا سا جو سرے ہیں ان کا فرق ہو جاتا ہے، ادھر والے سرے یوں ہوتے ہیں، ادھر والے سرے یوں ہوتے ہیں۔ یہاں ان 2 آیتوں کو نوٹ کیجئے، اللہ نے بس معمولی سا چیزوں کو آگے پیچھے کیا ہے آیت کے سینٹر میں جا کے، باقی تمام کی تمام آیتیں وہی۔ دیکھ لیجئے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، واتقوا یوما، اور بچو ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان، کوئی شخص، کوئی انڈیویجول کسی دوسرے کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یہاں تک سیم ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ آگے دیکھیے، ولا یقبل منہا عدل، یہاں عدل کا ذکر وہاں پر بعد میں تھا، یہاں پہلے آ گیا، ولا یقبل منہا عدل، اور ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت، سفارش کسی کو فائدہ دے گی۔ وہاں سفارش کا ذکر پہلے تھا، فدیے کا بعد میں تھا، یہاں فدیہ پہلے کر دیا گیا، شفاعت بعد میں کر دی، گویا کہ وہ بریکٹ کی جو سرے تھے وہ ادھر تھے، اب انہیں ادھر کیا جا رہا ہے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے۔ بس اب یہ ذکر قصہ ختم ہوا بنی اسرائیل کا، جو براہ راست ان کو خطاب چل رہا تھا۔ اب تذکرہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ کیوں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ روئے سخن نبی بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے پس منظر میں، کہ بنی اسرائیل تم کون ہو؟ یعقوب کے بیٹے۔ یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق۔ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ جس کی تم باتیں نہیں مان رہے، تم کہتے ہو یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، تو اسماعیل کا والد کون تھا؟ ابراہیم۔ وہ تم 3 پیڑھیاں پیچھے جاؤ، تم سب کا بڑا کون تھا؟ ابراہیم۔ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم میں سے نہیں؟ بھئی ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہو؟ یہ بھی تو ابراہیم کی ملت میں سے۔ تو کامن چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے دل شاید کچھ مائل ہو جائیں، یا جن کے دلوں میں خیر ہے وہ یہ بات سمجھ لیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، ابتلا یبتلی آزمائش میں ڈالنا، اور جس وقت آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، بہت سی باتوں کے ساتھ آزمایا ابراہیم کو، فاتمہن، تو اس نے ان تمام آزمائشوں کو، امتحانات کو پاس کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے وتھ فلائنگ کلرز، پاس ایسے نہیں کیا کہ بس آپ پر نہیں، ٹاپ کیا ہے۔ فَأَتَمَّهُنْ، اس میں ایک داستان ہے بھائی، اس نے ان تمام امتحانات میں ٹاپ کیا، پاس کیا۔
اب آپ میں سے یا مسلمانوں کا کون سا ایسا بچہ ہوگا جو ٹین ایجر ہو اور اسے حضرت ابراہیم کے آزمائشوں کا پتہ نہ ہوا؟ خال شاید کوئی ایسے آج کل بڑے لوگ ہو گئے ہیں سیکولر، جن کا دین سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، ایسوں کی اولاد ہو سکتا ہے نہ بلد ہو نہ جانتی ہو، وگرنہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ہر بچہ، ہر گھر، ہر شخص جانتا ہے حضرت ابراہیم کن امتحانات میں سے گزرے۔ اپنی اولاد نمرود کے ساتھ معاملہ ہر کوئی جانتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ وہاں چھوڑ کر آئے، بواد غیر ذی زرع، کون نہیں جانتا؟ اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا یہ کس کے علم میں نہیں؟ یہ مشہور، ان کو آگ میں پھینکا گیا، کون نہیں جانتا؟ تَأْتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم تمہارے اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں، تمہارے اس امتحانات میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں ہم تمہیں جو صلہ دے رہے ہیں، ریوارڈ دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانیت کا کیا مقرر کر رہے ہیں؟ امام۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنی نسلیں آئی ہیں وہ ساری حضرت ابراہیم کو اون کرتی ہیں، سارے یہی کہتے ہیں ہم کس کی ملت پر ہیں؟ ابراہیم۔ اللہ نے ایسا صلہ دیا تا قیامت تک آنے والے انسان اپنا بڑا کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم، بھلے ہندو ہیں بھلے جو کوئی بھی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری انسانیت کا تمہیں امام مقرر کرتے ہیں۔ جو قصے ہیں یہ سارے تورات میں ہیں نا، یہ جو ابراہیم کہا گیا، ابراہم، اب انگریزی میں ابراہم بولتے ہیں، یہ ہبریو جو تھی اس میں پھر ہر لینگویج میں کچھ نہ کچھ چینج ہو جاتا ہے اس لینگویج کی وجہ سے۔ عربی کے اندر جب قرآن آیا تو یہ نام آئے کہ یہ ان کے نام تھے۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کا یہ انعام جو مجھ پر ہے کہ مجھے امام بنا دیا، میری اولاد کے لیے بھی یہ وعدہ ہے آپ کا؟ میری اولاد بھی امام ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ کی نسل کے لیے بھی ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن وہ نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے ہمارا ان سے کوئی ہے، یہ جو مقام دیں گے امامت کا تیری اولاد کو بھی دیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہ نسلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو بھی تیری اولاد میں سے ہوگا امام بنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے ہمارا یہ عہد، ہاں جو نیک ہوں گے صالح ہوں گے ان کے لیے ہوگا ہمارا یہ وعدہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنا دیا بیت، گھر کو، یعنی اپنے گھر کو، اس بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کیا بنا دیا؟ لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوگوں کے لیے مصابہ کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ بنا دیا، بار بار آتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گھر بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ مقام ابراہیم، آج کل کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پورا ایریا ہے، خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تو وہ بس پورا ایریا مقام ابراہیم ہے، لیکن بہرحال صحیح روایات موجود ہیں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے عمارت جو ہے دیواریں اٹھائی تھیں خانہ کعبہ کی، وہ پتھر بھی جیسے حجر اسود آیا تھا کہاں سے؟ جنت سے، وہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا، اور وہ اس نے کنسٹرکشن میں بڑی معاونت کی حضرت ابراہیم کی، کہ جب دیواریں بلند ہو گئیں اتنی کہ اب ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا تو وہ پتھر خود بخود بلند ہوتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہو کر دیواروں کو اوپر بلندی تک انہوں نے، تو وہ پتھر مقام ابراہیم ہے، تو اس کے گرد لوگ طواف کر کے وہاں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کے پاس۔ تم بنا لو مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَا، کہ تم پاک رکھو گے، طہارت رکھو گے، بیتی، میرے گھر کی، میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ صاف رکھنا دونوں طرح سے ہے،
ایک تو ظاہری طور پہ کوئی مٹی شٹی نہ ہو، ذرا اس کو صاف ستھرا کر کے رکھیں تاکہ حاجیوں کو آنے والوں کے لیے کوئی وہ تقدر نہ ہو ان کے دل و دماغ میں۔ ظاہر ہے جہاں چیزیں صاف نہ ہوں ذرا طبیعت میں وہ آ جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مانوی صفائی رکھو، اس میں رب کی توحید کا چرچا کرو، اس میں کوئی شرک کی غلاظت نہ آنے پائے۔ صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، رب اجعل، اے اللہ تو بنا دے، ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور تو رزق دے اس شہر کے باسیوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم، آج کل دنیا کا کوئی پھل کہیں اور ملتا ہو نہ ملتا ہو، عرب میں لازمن میں، حالانکہ وہاں اگتا کوئی بھی نہیں، صحرا ہے، اگتا کوئی پھل نہیں، ملتے سارے پھل ہیں وہاں سے۔ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے باسیوں کو رزق دے پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یہاں اب حضرت ابراہیم نے خود احتیاط کی ہے، پیچھے اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا تیری اولاد میں سے، تو یہاں وہ خود احتیاط کر رہے ہیں۔ اچھا پھلوں سے رزق دینا ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قالا، تو پھر اب اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ومن کفر، تیری نسل میں سے جو کوئی کفر بھی کر دے گا تو فامتعہ قلیلا، کوئی نہیں میں نفع اسے کچھ نہ کچھ یہاں دنیا میں روزی روٹی بند نہیں کروں گا اس کا، اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر آخرت میں اسے آگ کے عذاب کی طرف جھونک دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بنیادوں کو، من البیت، اس گھر کی، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا نئے سرے سے، نہیں، وہ پہلے سے تعمیر تھا، ہاں گر گیا تھا، حضرت ابراہیم نے اسے اس کی بنیادوں سے اوپر اٹھایا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا، تعمیر کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ پڑھ لیں گے آگے سورۃ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس دنیا میں وہ مکہ کے اندر، مکہ کہا جاتا تھا، مکہ کے اندر وہ ہدایت اور یہ رحمت تھا، تو یہ بنایا حضرت آدم نے تھا۔ پھر حضرت نوح کے دور میں آپ جانتے ہیں کیا آ گیا تھا؟ سیلاب آ گیا تھا، پوری دنیا ہی وہ تہہ آب، زیر آب آ گئی تھی سوائے ان کی کشتی کے، تو وہ ساری چیزیں منہدم ہو گئی تھی، گر گئی تھی۔ پھر اس بنیادوں پر اٹھایا ہے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، اقبال کے ترانہ ملی میں بھی اشعار۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے تھے اس گھر کو، اس کی بنیادوں سے، بنیادوں پر اٹھا رہے تھے، ربنا، اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تقبل منا، تو ہماری اس کاوش کو، محنت کو، کوشش کو قبول فرما لیجو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ اپنا۔ دیکھو نبی ہو کے بھی یہ دعا کر رہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کے راہ پر نہیں بھٹک سکتے، ہم تو پکے مومن ہیں، شیطان کا ہم پہ تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو غلط راہ پہ چل ہی نہیں سکتے، اتنے آکڑ میں رہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتے۔ وگرنہ حق تو یہ ہے کہ ہر وقت رب سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، یا اللہ تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور دین پہ ثابت رکھ، ہمیں ادھر ادھر نہ ہونے دیجو۔ نبی ہو کے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلم ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے بھی امتا مسلمۃ لک، ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو،
ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت اٹھا. اب ہماری نسل سے مراد کس کی نسل ہے؟ حضرت ابراہیم سے آگے کون ہے؟ حضرت ہماری نسل سے. اب اس میں بنی اسرائیل نکل گئے. یعقوب تو اسماعیل میں سے نہیں ہے نا. حضرت یعقوب تو بنو اسماعیل میں سے، وہ تو بنی اسرائیل ہے. ہماری اولاد میں سے ایک امت اٹھا مسلمۃ لک، جو تیری کیا ہو؟ فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تو ہمیں دکھا ہمارے مناسک، طور طریقے حج کے، طواف کے، عمرے کے، یہ سارے مناسک ہمیں بتا. گھر تو ہم نے بنا دی، اب تو بتا ہمیں اس کا طواف کیسے کریں، اس کا حج کیسے کریں، تو ہمیں سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پہ نظر شفقت فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا، شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا. ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب تو اٹھا ان میں ایک رسول، انہی میں سے تو بھیجیو ان میں ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات. وَيُعَلِّمُهُمُ، نہ صرف پھر تلاوت کرے، ان کو سکھائے، ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں سوائے تیری محبت اور آخرت کی طلب کے اور کوئی شے نہ رہنے دے، تزکیہ کرے ان کا. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی بڑا زبردست ہے، بالا دست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. یہ دعا بھی دیکھیے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے ابراہیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو، تو انہی میں سے رسول ہیں محمد الرسول اللہ. آپ کے بارے میں یہ عام لقب آپ سنتے ہیں خطیبوں کی زبان سے، نوید مسیحا دعائے خلیل. نوید مسیحا دعائے خلیل، مسیحا حضرت عیسیٰ کا لقب ہے. انہوں نے خوشخبری دی، نوید سنائی. سورۃ جمعہ میں آپ پڑھیں گے کہ من بعد اسمہ احمد، ایک نبی آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہے. اور یہ دعائے خلیل حضرت ابراہیم کی دعا مانگی ہوئی پوری. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہوگا جو بے رغبتی اختیار کرے گا ابراہیم کے طریقے سے؟ کون ہوگا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا کہ جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے، منہ موڑے. اللہ، سوائے اس شخص کے من صفیہ نفسہ، جو اپنے آپ کو جہالت اور بے وقوفی کا شکار کر لے. سوائے بیوقوف کے، سوائے جاہل کے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے تو اس کو چن لیا تھا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ یقیناً آخرت میں ہوگا، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے. اذ قال له ربه اسلم، بڑی پیاری آیات ہے. جب بھی کہا اس کو اس کے رب نے بات مانو، سر جھکاؤ، فرما برداری اختیار کرو، تو قال، اس نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، قبول ہے جو بھی فرمان آئے رب العالمین کی طرف سے. سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو بھی بات اللہ کی طرف سے آئی سر جھکا لیا. 100 سال کی عمر میں بیٹے کو ذبح کرنا کو بات ہے؟ 87 سال کی عمر میں رو رو کے بیٹا لیا. اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اماں سارا سے تو اولاد تھی نہیں، بعد میں حضرت اسحاق آئے. تو حضرت اسماعیل 87 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا. 100 سال کے بزرگ ہوئے، بچہ چلنے پھرنے دوڑنے والا ہو گیا. قرآن میں آتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پہنچ گیا اس عمر کو کہ ان کا ہاتھ بٹانے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا. بچہ جب والدین کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو والدین کی بڑی وہ سکھ ہو جاتا ہے، ان کو بازو بن گیا، پریشانیاں دور ہو گئیں. اب جو کام وہ باپ کرتا تھا وہ بیٹا کرنے لگ گیا، اب اس کا وہ بازو بن گیا نا. اب وہ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس والد کی کمر ٹوٹ جاتی. تو وہ اس وقت حکم دیا ذبح کرو، انہوں نے لے تو لال نہیں کی. اس قال، جب کبھی بھی کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکاؤ، بات مانو، اس نے کہا بات مان لی جو بھی رب العالمین نے کہی.
ووصّى بها، اور وصیت کی تھی اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یا بنیہ کیا بات کی وصیت کی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، فلا تموتن، اب تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، ہرگز موت نہ آئے تمہیں، الا وانتم مسلمون، مگر تمہیں کیا ہونا چاہیے، فرما بردار، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں۔ یہی جملہ اللہ نے بولا ہے آگے سورۃ آل عمران میں مسلمانوں کو خطاب کر کے، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما، اسی چیز کی وصیت کی تھی یعقوب نے اور ابراہیم نے اپنے بچوں، فرما بردار، اسلام، سرنڈر کرنا، سر جھکا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنی، جس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا تھا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہ باپ دادا کون ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہا واحدا، وہ جو الہ ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل، جو اصل بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، یہ ان کو وصیت کی حضرت یعقوب نے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں، اچھا مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے بعد ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور وہ جو آپ کے آباء و اجداد کا الہ تھا، اور آباء و اجداد کون سے گنوائے ہیں انہوں نے، کون ہے ابراہیم کے بعد، اسماعیل، اصل بنی اسرائیل اسماعیل کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور تمہیں کیا مصیبت ہے، جو اصل بنی اسرائیل تھے، تمہارے وڈیرے حضرت یعقوب کے اصل بیٹے 12 جو تھے بنی اسرائیل، وہ اپنا وڈیرا کسے کہہ رہے ہیں، ابراہیم کے بعد اسماعیل کو، تم کیوں نہیں اون کرتے، تم کیوں دشمنی کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک یہ امت تھی، یہ ایک گروہ تھا لوگوں کا، قد خلت جو گزر چکا، یہ یعقوب، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، یہ ایک گروہ تھا لوگوں کا گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال، وہ یہ نہیں چلے گا پدرم سلطان بود کہ وہ میرا باپ بادشاہ تھا تو بس ٹھیک ہے، میری کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، باپ میرا تو وہ تھا نا، ایسا نہیں ہے، تراچے تیری کیا حیثیت ہے، تو کیا، وہ تو ٹھیک ہے سلطان تھا، تیرا باپ تو کیا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ یہودی، ان کا طرز عمل کیا ہے، یہ اب کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تو ہدایت مل جائے گی، ان کا یہ کہنا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں ایک لفظ محذوف مان لیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قولو، تم کہو ان کے مقابلے میں، وہ کیا کہتے ہیں، یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی، تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو دی گئی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی سارے نبی دیے گئے تھے، جو کچھ بھی تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے،
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہاں ایک لفظ غور سے سمجھ لیجئے، ایک ہے فرق کرنا، تفریق کرنا، اور ایک ہے تفضیل کرنا، کسی ایک کو کسی دوسرے پر فضیلت دینا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی۔ تفریق کرنا یہ ہے کہ کسی ایک کو ماننا، کسی دوسرے کو نہ ماننا، جیسے یہ یہودی عیسائی کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانا تو آپ نے اللہ کا دین نہیں مانا۔ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان تمام انبیاء کے در، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ یہودی اور عیسائی ایمان لائیں اس طرح، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر بعین ہی اسی طرح یہ لوگ ایمان لائیں یہودی اور عیسائی، فقد اہتدوا، ہاں پھر یہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ بس دشمنی کی حالت میں ہیں، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضد کر رہے ہیں، حسد دشمنی ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کی مخالفت کے نتیجے میں، ان کی مخالفت میں اللہ آپ کی طرف سے انہیں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا۔ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جب حضرت عثمان کو باغیوں نے شہید کیا تو ان کی اہلیہ نائلہ ان کے پاس تھی، تلوار کا جب وار ان پہ پڑنے لگا تو انہوں نے ظاہر بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، تو ان کی انگلیاں جو کٹی تو خون کے دبے، وہ تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان، اس مصحف پر اسی لفظ پہ وہ خون کا دبا آج بھی ترکی کے ہاں اس میوزیم میں موجود ہے، وہ مصحف۔ جی برمنگم میں؟ اچھا تو پھر اسی طرح ہی ہوگا، مجھے یاد نہیں رہا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کے خلاف، اللہ آپ کے لیے، آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے ان کے خلاف۔ یہ الفاظ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، بلکہ اس کا یہاں بھی ایک لفظ آپ محذوف مانیں، اخترنا، ہم نے اختیار کر لیا، ہم نے پسند کر لیا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون اچھا ہے اللہ کے رنگ سے، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار بننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تو حاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے محاجہ کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو اللہ کے معاملے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ مَا، ہاں ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، لیکن رب تو وہ ایک ہی ہے، ہم سب کا اس کے بارے میں دلیل بازی کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے ہیں مخلص۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، ایک بار بار آ رہا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے فرما بردار، اسی کے عبادت گزار، اور اسی کے لیے مخلص خالص اسی کے لیے، اور کوئی شے پیش نظر نہیں ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی دنیاوی منفعت ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت ہے، یہ سوداگری نہیں، خدا کی عبادت۔ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں اس حوالے سے۔ ام تقولون، یا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا بتانا چاہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ یہ بتانا چاہتے ہو؟ تم جو کہتے ہو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے، یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کتنا پیارا ایک سوال ہے آج ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کو بھی یہاں رک کے سوچنا چاہیے کہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کیا تھے؟ محمد رسول اللہ کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آج ہمارا طرز عمل کیا، وہ کیا تھے؟ دیکھو، فقہی اعتبار سے کسی مسلک کی پیروی کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن خود کو اس مسلک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کروانا، اس مسلک کو دین پر مقدم رکھنا، دین کے معاملات کو چھوڑ کر مسلکی معاملات پہ لڑنا جھگڑنا اور اسی کے لیے اپنی عمر کھپا دینا، اسی میں پیش رہنا، یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے خیر برآمد ہو۔
قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ امن نظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے۔ ان یہودیوں کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہے، شہادت موجود ہے تورات میں، یہ نبی محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، یہ چھپا رہے ہیں، بتا نہیں رہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ ام اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تلک امت، یہ امت تھی، قد خلت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔